ناول نجات نازنین، رائٹر اسما احمد، قسط نمبر 4۔ 7 گھنٹے بعد جب جہاز نے استنبول کی سرزمین پر لینڈ کیا تو نیچے ایک الگ دنیا تھی۔ نیلے گنبد، سنہری روشنیوں سے جگمگاتے مینار اور وہ دلکش شہر جو ایک نئے رشتے کا پہلا پڑاؤ بننے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ استنبول ایئر لائن پر اتری، ایئرپورٹ کی وسیع و عریض عمارت کے اندر ایک خوش آمدیدی آواز گونجی جس کا خواب ہزاروں نے دیکھا ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو ترکی۔ سلطان نے آفاق کی طرف دیکھا اور اس کی خاموشی میں ہلکی چھپی سی مسکراہٹ نے سب کچھ کہہ دیا۔ یہ رخصتی نہیں تھی، یہ شروعات تھی۔ جہاز جیسے ہی استنبول کی زمین کو چھوا، عالم خوشی سے زیان کے گلے لگ گئی۔ دیکھو زیان، آج ہم اس زمین پر محرم بن کر آئے ہیں جہاں ہماری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ ایسے ہی تو اسے محبتوں کا شہر نہیں کہتے۔ زیان نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں یہی تو چاہیے تھا، تم، میں اور استنبول کی سڑکیں۔ مگر نظریں سلطان اور آفاق پر اٹکی ہوئی تھیں اور دل میں ایک ایسی چبھن جس کا مرہم اب ممکن نہ تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک پرسکون خالص ترک انداز میں استقبالیہ ماحول ان کا منتظر تھا۔ سلطان کی کمپنی کے تمام ورکرز قطار میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں سفید واٹر لیلی کے پھول۔ ایک عجب خاموش محبت فضا میں تیر رہی تھی۔ میری محبت، سلطان نے آہستہ سے آفاق کے کان میں کہا اور مسکراتے ہوئے سامنے اشارہ کیا۔ ہر ورکر نے جھک کر سلام کیا۔ ایک خوبصورت ترک لڑکی نے آفاق کو پھول پیش کیے۔ بہت بہت مبارک ہو سر، اور آپ کو بھی مسز سلطان۔ اسی لمحے آفس کا سیکرٹری داؤد ابراہیم اہلم کو گلاب کے پھولوں کا گلدستہ تھماتا ہے۔ سر، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ زیان بس خاموش کھڑا تھا، دل میں ایک خالی پن لیے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سلطان اور آفاق ایک نیلی BMW میں بیٹھے بیبک کی طرف روانہ ہوئے۔ اہلم اور زیان چونکہ آفس کے قریب واقع اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، وہ 15 منٹ میں اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ مگر سلطان نے آفاق کو ایک ایسی منزل پر لے جانا تھا جو صرف گھر نہیں تھا، ایک خواب تھا۔ بیبک، استنبول کا ساحلی علاقہ، وہ مقام جہاں یورپی اور ایشیائی استنبول کا سنگم ہوتا ہے۔ نیلے پانیوں کی ہلکی ہلکی چھینٹیں، رات کی خاموش سانسیں اور رومانی چاندنی سب اس اقبال میں شامل تھے۔ گاڑی ایک پرشکوہ آہنی گیٹ کے سامنے رکی، گیٹ کھلا اور آفاق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک محل نما عظیم الشان گھر تھا، بادامی سنگ مرمر سے بنا ہوا، جس پر جدید شیشے کی کاریگری اور قدیم ترک فن تعمیر کا حسین امتزاج تھا۔ ہر جانب روشنی کی زنجیریں بکھری ہوئی تھیں جو گھر کو کسی شہزادی کے خواب جیسے بنا رہی تھی۔ چھتوں پر بیضوی گنبد اور سامنے ایک فوارہ جس کے گرد سفید پھولوں کا گھیرا۔ سامنے سیڑھیوں پر کارپٹ بچھا ہوا تھا جیسے کسی مہارانی کا استقبال ہو رہا ہو۔ یہ سب میرے لیے، آفاق نے مدھم آواز میں کہا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ سب ہمارے لیے ہے، لیکن یہ محل صرف تمہاری موجودگی سے مکمل ہے آفاق۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ لابی میں خوشبو بکھیرتے پھول، دائیں اور بائیں جانب 2 بڑی سیڑھیاں جو اوپر جاتی تھیں۔ سنگ مرمر کا فرش، شفاف پردے اور چھت سے لٹکتا ایک وسیع کرسٹل فانوس۔ اوپر وہ ہمارا کمرہ ہے، سلطان نے اوپر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تو اس گھر میں کئی کمرے ہیں، لیکن میرا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا ہے۔ وہ ایک ایک جگہ دکھاتا گیا۔ یہ اوپن کچن ہے، ہر چیز موجود ہے یہاں، اور یہ گیسٹ روم ہے۔ کم ہی لوگ آتے ہیں، مگر جو آتے ہیں وہ یہیں ٹھہرتے ہیں۔ پھر مسکرا کر کہا، اب تم تھک گئی ہوگی، اوپر جا کر چینج کر لو، میں کھانا بھجواتا ہوں، باقی گھر کل دیکھیں گے۔ آفاق ہلکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھی، دروازہ کھولا تو ٹھٹک گئی۔ سامنے دیوار پر اس کی نقاب میں چھپی آنکھوں کی ایک بڑی پینٹنگ آویزاں تھی۔ ایسی پینٹنگ جو صرف وہی بنا سکتا تھا جو اس کی روح کو جانتا ہو۔ وہ اپنی ہی آنکھوں میں خود کو تلاشنے لگی۔ کیا میں واقعی اتنی خوبصورت ہوں؟ یہ سوال اس کے دل میں پہلی بار اٹھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی پیا اور کپڑے بدلنے واش روم چلی گئی۔ وضو کیا اور پھر نرم بچھے قالین پر مشرق کی سمت مصلی بچھا کر عشاء کی نماز ادا کرنے کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم رحمت اللہ۔ اس نے دائیں پھر بائیں سلام پھیرا اور تب پیچھے سے ایک مانوس گہری مضبوط آواز ابھری، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ آفاق کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ سلطان ارسل اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ سجدے سے اٹھ کر دعا میں ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں نمی لیے خاموشی سے آفاق کو دیکھ رہا تھا۔ آفاق کی نگاہوں نے جیسے لمحے کو تھام لیا۔
مرد نماز پڑھتے ہوئے کتنا حسین لگتا ہے، دل ہی دل میں اس نے سوچا۔ مگر جیسے ہی سلطان نے سلام پھیرا، عفاف نے نرمی سے کہا، ارسل، شوہر بیوی کی امامت میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ سلطان نے سر جھکایا، پھر آہستگی سے سوال کیا، اگر مرد دیندار نہ ہو تب بھی؟ عفاف نے اس کی جانب دیکھا۔ کون دیندار ہے اور کون نہیں یہ تو صرف اللہ بہتر جانتا ہے، وہ دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ شوہر اللہ کی طرف سے زمین پر نگران مقرر ہے۔ سلطان کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی، وہ فرش پر بیٹھ گیا اور نظریں نیچے کیے سرگوشی جیسی آواز میں بولا، پتہ ہے عفاف، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، عزت، دولت، شہرت، سب، مگر میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ میں نے قرآن بھلا دیا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنی شرم کی بات ہے نا یہ۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو عفاف نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سلطان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ 18 سال ہو گئے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن جب مجھے تم ملی تو لگا اگر اب بھی میں نے اپنے رب کا شکر ادا نہ کیا تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے جتنی نعمتوں سے نوازا، تم ان سب میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ عفاف خاموشی سے سن رہی تھی، پھر آہستگی سے جب اپنی جائے نماز کھسکائی، سلطان کے قریب آئی اور اس کے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھے۔ ارسل، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ سورۃ ہجر، آیت نمبر 49۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ زمر، آیت نمبر 53۔ سلطان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے، وہ اس بات پر دل سے خوش تھی کہ اس کا شوہر اپنی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتا، نہ ہی دوسرے کے گناہوں کو ڈال بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، میں خود اپنے رب کی بڑی گناہ گار ہوں ارسل۔ میں نے ایک نامحرم کی وجہ سے اپنی نمازیں قضا کی، میں نے سب سے پردہ کیا سوائے زبان کے، اور وہی ایک غلطی میرے لیے آزمائش بن گئی۔ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، میں کیسے بھول گئی۔ میں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اور جس نے قرآن نہیں پڑھا اس سے کہیں زیادہ گناہ گار وہ ہے جو قرآن پڑھ کر بھی اس پر عمل نہ کرے۔ لیکن اب میں تا عمر اس گناہ کا کفارہ ادا کرتی رہوں گی، کیونکہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ کمرے میں سکوت تھا، مگر اس خاموشی کے اندر ایک نور اتر رہا تھا، ایک نئی توبہ، ایک نیا آغاز۔ تب اچانک سلطان نے دھیرے سے پوچھا، تو تمہیں زیان سے محبت نہیں تھی؟ عفاف کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ جس دن لڑکیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کی محبت شیطانوں کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے، اس دن انہیں اپنی گزاری گئی زندگی پر ملال ہوگا۔ نامحرم کی محبت یا تو آزمائش ہوتی ہے یا گناہوں کی سزا، لیکن جانتے ہو ارسل، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں کا توڑ نکاح ہے۔ عفاف کی آنکھوں میں آج سکون تھا، ایک مطمئن عورت جس نے گناہوں سے محبت سے اور رب سے خود کو سچا کر لیا تھا۔ سلطان نے سانس کھینچی اور جیسے حیرت سے پوچھا، تو میری محبت وہ کیا تھی؟ کمرے میں ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، شاید عود کی۔ دیواروں پر نیلے اور سفید ترک فن پارے آویزاں تھے، اور چھت سے لٹکتا ہوا شیشے کا فانوس ہلکی زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ سلطان ارسل کا یہ بیڈ روم، جو استنبول کے علاقے بیبک میں واقع محل نما گھر کا حصہ تھا، نہایت سادہ مگر دلکش تھا۔ لکڑی کی فرش، نیلے پردے اور ایک گول شیشہ جس کے سامنے رکھا صوفہ جیسے کسی شہزادی کا سنگار گوشہ ہو۔ جائے نمازیں اب بھی بچھی ہوئی تھی۔ عفاف نے پلکیں جھکائے اور آہستگی سے کہا، آدم کے لیے ہوا کو بنایا گیا، ہوا کے لیے آدم کو نہیں بنایا۔ آدم کی اولاد اپنا سکون خود تلاش کر لیتی ہے، اور ہوا کی بیٹی کو چاہیے کہ جنت کی نعمتوں میں خوش رہے یہاں تک کہ آدم خود اس کے پاس آئے گئے۔ اگر وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گی تو آدم کی جگہ ابلیس کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ سلطان خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہارا اور میرا ملنا لکھا تھا، عفاف نے نرمی سے کہا، اور میں تمہیں اور تمہاری محبت کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جائے نمازیں سمیٹی اور آہستگی سے سامنے رکھے گول شیشے کی میز پر رکھ دی۔ لمحہ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ملازمہ کھانے کی ٹرالی لے کر آئی۔ سلطان نے خود کھانا بیڈ پر رکھا اور اسے نرمی سے جانے کا کہا۔ دونوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی ابتدا کی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ سلطان نے سوال کیا چمچ رکھتے ہوئے۔ نہیں نہیں جناب، میں صرف باتیں بنا لیتی ہوں، عفاف ہنسی۔ سلطان بھی مسکرایا، کوئی بات نہیں محترمہ، آپ باتیں بنا لیا کریں، کھانا میں خود بنا لوں گا۔
سلطان کی بات پر آفاق کی ہنسی پلکوں میں قید ہو گئی اور وہ تھوڑا بلش کر گئی۔ اس کا چہرہ شرمیلے گلاب جیسا لگنے لگا۔ کھانے کے بعد آفاق نے اپنا اسکارف آہستہ سے اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ شیشے کے سامنے جا بیٹھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بات سنوارنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر سلطان کی نظروں میں شور تھا، محبت کا شور۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا مگر نظریں آفاق پر جمی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آفاق، وہ نرمی سے بولا، مجھے 2 دفعہ آپ سے محبت ہوئی، ایک دفعہ آپ کی روح سے اور ایک دفعہ آپ کی آنکھوں سے، مگر یقین کرے آپ کی روح زیادہ خوبصورت ہے۔ آفاق کا ہاتھ رکا، وہ آہستہ سے پلٹی۔ میں آج تک اپنے ماں باپ کی پسندیدہ اولاد نہیں بن سکی اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی پسندیدہ عورت ہوں۔ یہ جملہ گویا خنجر تھا۔ سلطان کا دل لرز اٹھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن آپ کے بابا تو آپ کو بہت پیار کرتے ہیں آفاق۔ آفاق کی نظریں اب شیشے سے ہٹ چکی تھی مگر دل کے آئینے میں بچپن کی محرومیاں اب بھی صاف تھیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ارلی ارسل جنہیں بچپن میں محبت نہیں ملتی، پھر بڑے ہو کر چاہے جتنی بھی محبتیں مل جائیں وہ بچپن کی محرومیاں نہیں جاتی۔ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں عہد کی روشنی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آفاق، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نہ محبت کی کمی ہونے دوں گا نہ عزت کی۔ پھر آہستگی سے بولا، No one looks at you the way I do۔ آفاق کی پلکیں بھیگنے کو تھی۔ سلطان نے نرمی سے کہا، چلیے اب سو جائیں، سفر سے تھک گئی ہوں گی۔ کمرے میں زرد روشنی دلوں میں روشنی سے زیادہ یقین تھا۔ وہ 2 دل جو مدت تو ادھورے رہے اب مکمل ہو چکے تھے۔ کل ریسیپشن ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، سلطان نے دھیمے لہجے میں کہا اور آہستگی سے آفاق کے گرد کمبل درست کیا۔ وہ تازہ وضو کر کے آئی تھی اور نیند آنکھوں کے گوشوں میں تیر رہی تھی۔ آفاق نے ہلکا سا سر ہلایا، آنکھیں موند لی اور ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ چہرے پر چھوڑ دی۔ سلطان خاموشی سے کمرے سے نکلا اور لان عبور کرتا ہوا اپنے ذاتی مطالعے کے کمرے یعنی لائبریری میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ سلطان ارسل کی پناہ گاہ تھا۔ بڑی بڑی شیشے والی کھڑکیاں جو سمندر کے رخ کھلتی، لکڑی کے فرش پر ایک پرانی ایرانی قالین، دیواروں پر بھاری الماریاں جن میں کلاسیکی ادب، اسلامیات، عثمانی تاریخ اور جدید فلسفہ کی کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کی میز تھی جس پر پیلے رنگ کا اسٹڈی لیمپ جل رہا تھا۔ روشنی صرف میز پر مرکوز تھی، باقی کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان نے میز کے قریب رکھی کرسی آہستگی سے کھینچی مگر بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے رکھے بیگ پر جھا ٹھہری۔ یہ آفاق کا بیگ تھا۔ غالباً کمرے میں آتے ہوئے وہ رکھ گئی تھی۔ چند لمحے وہ ہچکچایا مگر پھر اس کے ہاتھ بے اختیار بیگ کی طرف بڑھے۔ وہ کچھ تلاش نہیں کر رہا تھا، صرف قریب جانا چاہتا تھا۔ بیگ کھولتے ہی اوپر ایک نیلے مخملی غلاف والی ڈائری نظر آئی۔ نظریں اردو رسم الخط میں اس پر لکھا تھا، داستانِ آفاق۔ سلطان نے لب بینچے، ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ ہماری بیگم شاعری بھی کرتی ہیں۔ اس نے آہستگی سے صفحہ نمبر 22 کھولا۔ 22 ستمبر 2022۔ اے گردش ایام، ہمیں رنج بہت ہے۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ دکھ یہ ہے کہ میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ لفظ جیسے کمرے میں گونجنے لگے۔ سلطان کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کوئی محض شاعری نہیں تھی، یہ ایک دل کی چیخ تھی، ایک اندر ٹوٹتی لڑکی کی تحریر۔ وہ ڈائری بند کرتا ہے، سانس گہری لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ وہ بہت کچھ جھیل چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب وہ صرف خوش رہے۔ اس نے ڈائری احترام سے میز پر رکھی اور ملازم کو آواز دی، فہد، آفاق بی بی کا سامان آرام سے سیٹ کر دو، خاص طور پر ان کا بیگ، کسی چیز کو ادھر ادھر نہ کرنا۔ جی بہتر، ملازم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ سلطان نے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر اہلم کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، اہلم کی خوش مزاج آواز تھی۔ وعلیکم السلام اہلم، آپ لوگ اپارٹمنٹ پہنچ گئے؟ جی بھائی، سب خیریت سے پہنچ گئے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس پوچھنا تھا ریسیپشن کا وینیو کہاں ہے؟ کل بابا اور آفاق کے گھر والے 9 بجے آئیں گے تو ڈرائیور ٹائم پر بھیج دے گا۔ جی مجھے یاد ہے، میں داؤد کو بھی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گا۔ فنکشن آئیڈیل سلطان پیلس میں ہے، زبردست جگہ ہے بھائی، اور مہمان بھی کافی آئیں گے تو آپ فکر نہ کریں، سب ہینڈل ہو جائے گا۔ سلطان ارسل کی بہن ہوں، اہلم ہنس دی۔ سلطان بھی ہلکا سا مسکرایا۔ بس اتنا بتا دے آفاق کو کیا پسند ہے، گفٹ لینا ہے کل کے لیے، آپ کی پسند کا تو پتہ ہے آفاق کی سمجھ نہیں آ رہی۔
اہلم کے سوال پر سلطان خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، مجھے لگتا ہے اسے قرآن کے علم سے بہت لگاؤ ہے، آپ تفسیر القرآن تحفے میں دیں، بہت خوش ہو جائے گی۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوبصورت آئیڈیا ہے۔ اب کافی رات ہو گئی ہے، تم بھی آرام کرو، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ کار بند ہوئی تو سلطان خاموشی سے اٹھا، لائبریری کی لائٹ آف کی اور واپس بیڈ روم کی طرف آیا۔ آفاف نیند میں پرسکون تھی، اس کا چہرہ ہلکی چاندنی میں دمک رہا تھا۔ سلطان آہستگی سے بیڈ پر لیٹا، اس نے ایک نظر آفاف کی طرف دیکھا۔ مجھے کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ رب کسی کو یوں عطا کرے گا، اتنا خاموش، اتنا قیمتی۔ وہ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے آنکھیں موند گیا، دل میں شکر، نگاہ میں سکون، اور زندگی میں پہلی بار محبت مکمل محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا، بیبا کے اس خوبصورت مگر پرسکون محلے میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ سمندر کی لہروں کی مدھم آواز دور کہیں سنی جا سکتی تھی۔ سلطان ارسل کے کمرے میں روشنی بند تھی، صرف کھڑکی سے آتی مدھم چاندنی فرش پر پھیل رہی تھی جیسے سفید چادر ہو۔ کمرے کی دیوار پر لگے ترک طرز کے وال کلاک نے آہستہ سے 3 بجنے کا اشارہ دیا۔ سلطان آہستہ سے کروٹ بدل کر جاگا، جیسے دل میں کسی نے پکارا ہو۔ چند لمحے وہ ساکت لیٹا رہا، پھر آہستگی ازرا تاکہ آفاف کی نیند میں خلل نہ ہو۔ کمرے کے ایک طرف مختص جگہ پر جائے نماز پہلے سے رکھی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے کمفرٹ نکالا، تولیہ لیا اور غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ چند لمحے وہ وضو کر کے نکلا، پانی کی بوندیں اب بھی اس کی داڑھی کے کناروں پر چمک رہی تھیں۔ کمرے کے جس کونے میں وہ سجدہ ریزہ ہوا، وہاں روشنی نہیں تھی، صرف چاند کی ٹھنڈی روشنی تھی اور دل کی سچائی۔ اس کی لبوں سے قرآن کی دعائیں جاری تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا رب، جو عورت میرے نصیب میں لایا ہے اسے میرے لیے رحمت بنا دے اور مجھے اس کا سایہ بننے کی توفیق دے۔ ابھی وہ سجدے میں تھا جب آفاف کی آنکھ کھل گئی۔ نیم تاریک کمرے میں اس نے دیکھا سلطان سچ میں تھا اور کندھے ہلکے ہل رہے تھے۔ وہ رونے کی آواز نہیں تھی، لیکن ایک ایسی خاموشی تھی جس میں آنسو چیخ رہے تھے۔ آفاف نے آہستگی سے سرہانا ٹھیک کیا اور تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ گئی، چادر سینے تک کھینچتے ہوئے۔ وہ اس وقت کچھ بول نہ سکی، صرف دیکھتی رہی۔ تہجد کی نماز مکمل کر کے سلطان کچھ لمحے دعا میں مشغول رہا، پھر وہ بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ تبھی نرم سی آواز سنائی دی، آپ ہمیشہ تہجد میں ایسے ہی روتے ہیں؟ سلطان چونکا، مگر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، وہ صرف مسکرا دیا، نہیں، آج دل نے کہا تھا، اور دل خاموش رہتا کب ہے؟ آفاف خاموش رہی، صرف دیکھتی رہی۔ کیا مانگا اللہ سے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ سلطان نے نظریں جھکائی اور بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ کہ تم کبھی میری وجہ سے کسی رات کی نیند نہ کھو دو۔ آفاف کی پلکیں بھیگ گئی، شاید یہ وہی دعا تھی جو وہ خود برسوں سے مانگتی آئی تھی۔ کمرے میں اب بھی روشنی نہیں تھی، صرف دلوں میں روشنی آ چکی تھی۔ سلطان نے جائے نماز لپیٹی، آہستگی سے اٹھا اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ اب سو جاؤ، اذان میں وقت ہے ابھی۔ اور آپ؟ میں جاگوں گا، بس دیکھتا رہوں گا کہ تم سکون سے سو رہی ہو۔ آفاف نے پہلی بار اتنی خاموشی سے محسوس کیا کہ کسی کی محبت دل سے ہو تو وہ عبادت کی طرح خاموش، خالص اور بے ریا ہوتی ہے۔ بیبک استنبول کے کنارے واقع خاموش اور دلربا محلہ۔ سمندر کی نرم لہریں صحن سے دکھائی دے رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک، گویا اللہ کا رحم ہر گوشے میں اتر رہا تھا۔ ارسل اور آفاف کے نئے گھر میں آج نکاح کے بعد پہلی مکمل صبح تھی۔ یہ گھر شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں، سفید پردوں اور نیلے سفید ترک طرز کے فرنیچر سے آراستہ محبت کا پہلا مسکن بن چکا تھا۔ آفاف نماز کے بعد تسبیح تھامے بیٹھی تھی، وہ نازک سی سفید چادر میں لپٹی سمندر کی طرف نظریں کیے مسکرا رہی تھی، جیسے دعا قبول ہونے کا منظر دیکھ رہی ہو۔ کمرے کے اندر ہلکی خوشبو، نرم دھوپ اور پرسکون خاموشی کا راج تھا۔ دروازہ ہولے سے کھلا اور ارسل داخل ہوا۔ گندمی رنگ کی کرتا شلوار، ہاتھ میں 2 کپ قہوہ لیے، اس کے چہرے پر نیند کی تازگی اور آنکھوں میں محبت کا سکون تھا۔ تمہاری خاموشی میں اذان جیسا سکون ہے آفاف، وہ مسکرا کر بولا۔ آفاف نے قہوہ تام لیا اور شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی، اور تمہارے آنے سے میرے دل میں پہلی بار مکمل ہونے کا احساس جاگا، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ ارسل اس کے پاس بیٹھ گیا، کچھ لمحے وہ دونوں نے خاموشی سے قہوہ پیا۔ باہر سمندر پر کشتیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور گھر کے اندر 2 دل محبت کی بنیادوں پر مستقبل کا قصر تعمیر کر رہے تھے۔ اچانک ارسل نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہ گھر، یہ زندگی، یہ ہر صبح اللہ کے نام پر تمہارے ساتھ بانٹنی ہے، اور جب دل میں اللہ ہو تو رشتے کبھی کمزور نہیں پڑتے۔
عفاف کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن وہ آنسو نہیں تھے، وہ تسلیم کی روشنی تھی۔ یہ صبح عام نہیں تھی، یہ ایک نئی محبت، ایک نئی امید اور ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ صبح کی روشنی بیبک استنبول کے نیلے آسمان سے سنہری دھوپ کے روپ میں ان کے شاندار گھر کی بڑی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی۔ سمندر کی نرم لہریں دور سے دکھائی دے رہی تھی اور صحن کے کونے میں لگے چیری کے درخت پر پرندے گنگنا رہے تھے۔ عفاف سفید دوپٹے میں ہلکی سی نیند بھری آنکھوں کے ساتھ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر آج ارسل نے اسے داخل ہونے نہیں دیا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آج ناشتہ آپ نہیں بنائیں گی، آپ صرف دیکھیں گی محبت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، ارسل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ترکی اور پاکستان ناشتے کا حسین امتزاج تھا۔ سوجی کی کھیر، زیتون تل دار سمیت پنیر، ہلکا سا شہد، فرنی اور دار چینی قہوہ اور 7 پھولوں کی ہلکی سی قطار، جیسے ناشتے کا دسترخوان نہیں، کوئی رومانوی خط ہو۔ عفاف نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ یہ سب کس نے کیا؟ جس مرد نے تمہیں نکاح میں مانگا، وہ تمہارے ذائقے بھی یاد رکھتا ہے اور تمہارے پردے کی حدیں بھی۔ ارسل کی آواز میں محبت بھی تھی، فخر بھی۔ ناشتے کے بعد وہ اسے لے کر اوپری کمرے میں آ گیا۔ وہاں ایک دلکش باکس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا ریسیپشن کا لباس ہے، ارسل نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم دنیا کے سامنے آؤ، مگر صرف اتنی جتنی تمہاری حیا اجازت دے۔ عفاف نے باکس کھولا۔ اندر ایک نفیس شائستہ مگر شاہانہ گاؤن رکھا تھا، ہلکے گلابی اور موتیوں کے کام سے سجا ہوا، ساتھ میں مکمل میچنگ سٹالر اور ایک مخصوص ہاف نقاب، جو نہ صرف لباس سے ہم آہنگ تھا بلکہ خاص طور پر ایسا تیار کیا گیا تھا کہ وہ جدید بھی لگے اور مکمل پردے کا وقار بھی قائم رہے۔ عفاف کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ارسل، یہ سب؟ ارسل اس کے قریب آیا، اس نے آنسو پونچھے اور بولا، میں تمہاری خوبصورتی سب کے لیے نہیں، صرف تمہارے رب کے اصولوں کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم سب سے ممتاز لگو، لیکن تمہاری حیا تمہاری پہچان بنی رہے۔ عفاف نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کاش ہر عورت کو ایسا مرد ملے جو صرف اس سے محبت نہ کرے بلکہ اس کی عزت کا محافظ بھی ہو۔ استنبول کے ایک جدید فلیٹ کی وسیع کھڑکیوں سے شہر کی روشنیوں کا عکس کمروں میں بکھرا تھا۔ باہر ریسیپشن کی رات تھی، مگر اندر زیان کا لہجہ رات سے زیادہ تاریک۔ احلام آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ترک طرز کا مہندی رنگ گاؤن پہنے، جو ریشم کے نرم کپڑے، ہلکے گولڈ ورک اور نفیس جوہرات کے ساتھ مکمل تھا۔ اس کے کانوں میں جھمکے ہلکی ہلکی جبنش بج رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر اداسی صاف جھلک رہی تھی، جیسے لباس شاہی ہو مگر دل غلامی میں بندھا ہو۔ زیان کالے رنگ کا جدید ترک سوٹ پہنے ہاتھ میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل فون پر تھی، مگر سوچے کہیں اور۔ عفاف کا نکاح میں آنا کتنا ڈرامائی ہوگا نا، اس نے آہستہ سے نازیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ارسل اسے ویسے ہی فخر سے پیش کرے گا جیسے کوئی خالص قیمتی چیز۔ احلام نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا مگر چہرہ موڑ لیا۔ تم اتنے الجھے ہوئے کیوں ہو ارسل کی زندگی سے؟ زیان نے آنکھیں نیم بند کر کے جواب دیا۔ کچھ لوگ بغیر کوشش کے سب کچھ پا لیتے ہیں، اور جیسے ہم بس تماشائی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کڑواہٹ تھی، مگر وہ کھل کر کچھ نہ کہتا۔ احلام اس کے قریب آئی، ہاتھ میں پرفیوم تھاما اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم ہمیشہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر اداس کیوں ہو جاتے ہو؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، رہنے کو جگہ، پہننے کو قیمتی لباس، تمہارا کاروبار، شناخت، میرا نام۔ زیان نے نظریں اس کے لہنگے پر جمائی۔ نگاہوں میں ایک سرد لالچ تھا، جیسے خوبصورتی اسے عزیز ہو مگر وجود بیمانی۔ ہاں سب کچھ ہے، وہ آہستہ سے بولا، بس وہ چمک نہیں جو ارسل کی زندگی میں ہے۔ احلام نے بات کو نظر انداز کیا، مگر اس کے دل میں کوئی ریشم سا تننے لگا۔ زیان نے اپنا کوٹ اٹھایا اور نکلنے سے پہلے ایک آخری جملہ چھوڑا، چلو دیر ہو رہی ہے، ریسیپشن میں سب کو دیکھنا ہے، خاص طور پر انہیں۔ احلام نے سادگی سے سا ہلایا، مگر اس کے دل میں پہلی بار زیان کی نظروں کا انداز بدلا بدلا سا لگا، جیسے اس کی خواہشیں اس کے رشتے سے بڑی ہو چکی ہوں۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہوا وہ شہر باہر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ تھا، مگر اس فلیٹ کے اندر ایک رشتہ خواب، ایک شخص خاموشی سے دم توڑ رہا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہوا آج رات خوابوں کا محل لگ رہا تھا۔ استنبول کی سمندر کے کنارے، ہوا سفید میزی، ہلکے گلابی اور سفید پھولوں کی خوشبو اور قدیم دیواروں پر پڑتی لائٹس کی روشنی، سب کچھ گویا وقت کو روکنے کی کوشش میں تھا۔ وسمِ سلطان ارسل ہلکے سنہری شیروانی میں ملبوس شاہانہ وقار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نظریں جیسے صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر وہ لمحہ جب عفاف حیدر چاندی جیسے لباس میں اپنی دلہن جیسی سادگی اور وقار کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔
سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور دل میں ہزاروں کہانیاں۔ زری کڑھائی والے آنچا سے اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، جیسے سلطنت حیا کی آخری شہزادی ہو۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، کیمرے جھلکیاں محفوظ کر رہے تھے، لیکن کوئی ایک ایسا کونا بھی نہ تھا جہاں زیان، اس کا خونی رشتہ دار، حسد کے سمندر میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی احلام نظریں نیچے کیے، زبان سے کچھ نہ کہتی مگر آنکھوں سے بہت کچھ بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عفاف کی جیت اس کے زخموں کو مزید گہرا کر گئی تھی۔ عفاف نے زیان کی طرف ایک لمحہ نگاہ ڈالی، جیسے خاموشی سے کہہ رہی ہو، جن رشتوں میں زہر ہو وہ کبھی نصیب نہیں بنتے۔ اور سلطان ارسل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے اس کا یہ وعدہ ہو، اب کوئی بھی تمہارے ماضی کے سائے میں لوٹ کر نہیں لے جائے گا تمہیں۔ پیچھے منظر میں سمندر خاموش تھا، لیکن دلوں میں طوفان تھم چکے تھے۔ آج محبت نے جیت لیا تھا، شان، وقار اور بے آواز دعا کے ساتھ۔ استنبول کی رات نیلے آسمان پر چمکتی تھی۔ سلطان پیلس ایک پرانا عثمانی طرز کا محل، جس کی چھتوں پر سنہری فانوس اور صحن میں پھولوں سے سجے سفید گنبد، مٹی کے دیے اور اطراف میں عربی ترکی موسیقی کی نرم تانیں۔ حال میں مہمان جمع تھے، ترک بزنس کمیونٹی، یورپین پارٹنرز، عرب سفارتکار، سیاہ لباس میں عرب خواتین، چمکتے آنچل، خاموشی تبسم، مگر سب کی نگاہیں ایک جوڑے پر تھیں، سلطان ارسل اور عفاف پر۔ سلطان ارسل سادہ مگر شاہانہ تک شیروانی میں، اور عفاف سفید اور فیروزی رنگ کے امتزاج کا مکمل پردے والا گاؤن، جس پر روایتی ملتانی کڑھائی اور دوپٹے کے کنارے پر عربی خطا تھی۔ صبر خوبصورت ہے، انٹری ہوتی ہے، حال خاموش ہو جاتا ہے اور سیڑھیوں سے عفاف اور سلطان ایک ساتھ نیچے آتے ہیں۔ سلطان آہستگی سے چند قدم پیچھے رہتا ہے، جیسے بھی یہ بتا رہا ہو کہ آج کی رانی وہ ہے جو صبر کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ عفاف کے والدین ایک طرف بیٹھے، امی آمنہ کا چہرہ روشن اور ابا جی کی آنکھوں میں سکون۔ امی آمنہ ایک لمحے کو ہاتھ بلند کیے، بس دل میں دعا، کوئی لفظ نہیں۔ سلطان کے ترک رفقا آگے آ کر سر جھکا کر کہتے ہیں، ماشاءاللہ، یور وائف لکس لائک دا سول آف دس پیلس۔ سلطان مسکرا کر صرف اتنا کہتا ہے، شی از ناٹ دا سول آف دس پیلس، شی از دا پیلس۔ ڈنر شروع ہوتا ہے۔ عرب کھانے، ترک مٹھائیاں، ملتانی چکن کڑھائی اور درمیان میں ایک لمبی میز۔ سلطان، جس پر اس نے خاص طور پر عفاف کی پسندیدہ ملتانی کچوریاں اور آم کا اچار رکھوایا تھا۔ عفاف کے ابا جی ترک مہمانوں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، زبان نہ آنے کے باوجود عزت، احترام اور خاموشی، فخر، ہر چیز کو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ترک سفارتکار کی بیوی جو عفاف کے قریب آتی ہے، آہستہ سے کہتی ہے، یو لک سو پیسفل، ویئر یو آلویز لائک دس۔ عفاف نرمی سے مسکراتی ہے، نو بٹ پیس کمز وین یو نو لانگر ایکسپلین یور سیلف ٹو دا ورلڈ۔ ریسیپشن ختم ہو چکا تھا، مگر سمندر کے کنارے تھا گھر۔ باہر بوسفورس کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا اور اندر روشنی مدھم، ہلکی سی خوشبو والی موم بتیاں جل رہی تھی۔ عفاف ڈریسنگ کی میز پر بیٹھی، نقاب آہستہ آہستہ کھول رہی تھی۔ سلطان کمرے کے ایک طرف کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کے 2 کپ لے کر پلٹا۔ عفاف نے چائے لی، پھر آہستہ سے کہا، آج پہلی بار زندگی میں دل ہلکا ہے۔ وہ کوئی سوال نہ کوئی جواب درکار۔ سلطان نے جواب میں سر جھکا کر کہا، میں تمہارے لفظوں سے پہلے تمہاری خاموشی کا احترام کرنا سیکھا ہوں، اور شاید یہی ہمارا رشتہ ہے، جہاں ہم ایک دوسرے سے کچھ منوانا نہیں، صرف محسوس کرنا ہے۔ کمرے میں صرف کپوں کی ہلکی سی ٹن کی آواز تھی اور بیک گراؤنڈ میں سمندر کی سانسیں۔ احلام شیشے کے سامنے کھڑی تھی، ریسیپشن کی تصویریں موبائل میں دیکھتے ہوئے اچانک رک گئی۔ زیان پیچھے سے آ کر رک گیا، نظریں موبائل پر، پھر احلام کے چہرے پر۔ وہ خوش لگ رہی تھی، ہے نا؟ احلام نے بغیر دیکھے پوچھا۔ زیان نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا، خوشی تب ملتی ہے جب کوئی تمہیں مکمل دیکھے، نہ صرف تمہیں چاہے۔ احلام نے پہلی بار نظریں اس کی طرف کی، تو کیا ہم نے اسے مکمل دیکھا تھا؟ زیان چپ رہا، اور پھر دونوں خاموشی سے کھڑکی کے پار بوسفورس کی روشنیوں کو دیکھنے لگے، ایک شہر جو عفاف کا نیا گھر بن چکا تھا۔ امی آمنہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں عفاف کی شادی کا دعوت نامہ، جسے بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے کسی دعا کی تعبیر ہو۔ ابا جی صوفے پر بیٹھے، ترک چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے بولے، ہم نے بیٹی کو اپنی نظر سے نہیں، اپنی خاموشیوں سے پہچانا ہے۔ شکر ہے اس نے ہمیں وقت دیا خود کو سمجھنے کے لیے۔ امی آمنہ آہستہ سے بولی، وہ اب ہماری بیٹی نہیں رہی، وہ کسی کی مان بن گئی ہے، اور یہ مان ہم دونوں کو سر اٹھا کر جینے کے قابل بنا گیا ہے۔
کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں کوئی خلش نہیں تھی، بس ایک مکمل سا احساس تھا جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ چکا ہو۔ استنبول کی رات پوری طرح جاگ رہی تھی اور اس شہر کے 3 مختلف کمروں میں ایک ہی کہانی کی 3 دھڑکنیں اپنے اپنے رنگ میں بج رہی تھی۔ سلطان ارسل کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں ہلکے گلابی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ نرم بستر پر پہلو میں عفاف سو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانسوں کی مدھم سی روانی ایک خاموش موسیقی سی لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یقین نہیں آتا تم میری بیوی ہو گئی ہو، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ عفاف نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی صبح اٹھ گئے ہو۔ ارسل ہنس دیا، میری بیوی میرے ساتھ ہے، نیند کیسے آتی؟ عفاف نے چادر اپنے چہرے پر کھینچ لی۔ کتنے فلمی ہو گئے ہو تم سلطان ارسل، وہ چادر ہٹا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے آیا۔ نہیں، صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے ساتھ۔ عفاف نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ نظروں میں وہی سنجیدگی تھی جو کبھی اس نے پہلی بار ارسل کی آنکھوں میں دیکھی تھی، لیکن آج ان میں محبت کا ایک نیا رنگ شامل تھا، ذمہ داری کا، قربت کا اور ارمان کا۔ ناشتہ تم بنا رہے ہو؟ عفاف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارسل فوراً بولا، صرف اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ کچن میں کھڑی رہو گی۔ ٹھیک ہے، لیکن انڈے تم پھوڑو گے، میں صرف چائے بنا لوں گی۔ ارسل نے کہہ کر لگایا، ڈن، اور جو انڈا غلط پھوٹا اس پر جرمانہ ہوگا۔ ایک مسکراہٹ۔ عفاف نے مسکرا کر نظریں چرائیں۔ اتنا سستا جرمانہ؟ وہ آگے بڑھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پہلا جرمانہ تو وصول کیا، باقی ناشتہ بناتے بناتے لیتا رہوں گا۔ چند لمحوں بعد دونوں کچن میں تھے۔ وہی ترک طرز کی چھوٹی سی کھڑکی سے سمندر کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ چائے کی خوشبو، انڈے کے تڑکے اور 2 دلوں کی ہنسی مذاق سے بھرا ہوا وہ لمحہ ان کی نئی زندگی کی پہلی سحر تھی۔ عفاف نے چائے کا کپ پکڑایا۔ یہ ہے تمہاری بیوی کی پہلی محبت چائے؟ ارسل نے پیالی لی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور یہ ہے شوہر کا پہلا قبول کیا گیا امتحان صبح تمہارے ساتھ۔ عفاف ہنس دی، اور وہ ہنسی کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر دل کے کمرے میں اتر گئی۔ ناشتہ کرنے کے کچھ وقت بعد ارسل نے عفاف سے کہا، چلو تمہیں بیبہ کی وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں ہر صبح میرا دل رکتا تھا، تمہارے تصور میں۔ عفاف حیرت سے اسے دیکھنے لگی، ایسا بھی کیا تھا وہاں؟ تمہارا عکس ہوا میں، وہ ایک بینچ ہے جہاں میں بیٹھ کر سمندر کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر تم یہاں ہوتی تو کیسی ہوتی۔ ساحل کی جانب جاتے ہوئے ان کے قدم ہلکے تھے مگر دل بھاری محبت سے۔ سڑک پر سرسبز درختوں کا سایہ تھا اور سامنے نیلا سمندر چمک رہا تھا، جیسے وہ ان لمحوں کی گواہی دے رہا ہو۔ جب وہ اس بینچ تک پہنچے تو ارسل رک گیا۔ یہی ہے وہ جگہ۔ عفاف خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سمندر کی لہریں چپ چاپ چل رہی تھی، جیسے کچھ سننے کی خواہش میں ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی اس جگہ سے جڑ جائے گی، عفاف نے آہستہ سے کہا، اور میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری زندگی کسی اور سے جڑے سوائے تمہارے۔ ارسل کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ عفاف نے آسمان کی طرف دیکھا۔ محبت کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی، لیکن تمہاری محبت نے مجھے تھکن سے نکال کر سکون دیا۔ ارسل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم وفا ہو، ٹھہراؤ ہو، تم ہو تو سب کچھ مکمل ہے۔ عفاف کی پلکیں بھیگ گئی لیکن وہ مسکرائی۔ کبھی کسی نے اس طرح نہیں چاہا، نہ لفظوں میں نہ خاموشی میں۔ تو پھر آج کے بعد خاموشیوں میں بھی صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی، ٹھیک ہے؟ نہیں، عفاف نے اشارت سے کہا۔ ہوا تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی، شام کی طرف جھکتی دھوپ سمندر پر سنہری لکیر کھینچ رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ عفاف نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میں ہوں ہی نہیں، جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مجھے۔ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ وہ بولتی رہی، امی ابو باہر تھے، دوستوں کے سامنے ہنستی تھی، مگر رات کو کمرے کی چھت مجھے گونجتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو تم کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ چیخوں، رو دوں، بس کوئی آ جائے اور کہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ارسل نے اس کی انگلیوں کو زور سے تھاما، اور جب آیا تب تک تم مضبوط بن چکی تھی، زخمی لیکن خاموش۔ عفاف نے نظریں نیچے گالیں۔ کسی کو میری خاموشی سنائی نہیں دیتی، سب کو میری خاموشی پسند تھی، کیونکہ وہ آسان تھی، وہ شور نہیں کرتی تھی۔ ارسل کی آنکھیں نم ہو گئی، جانتی ہوں تمہاری خاموشی نے میری تنہائی کو آواز دی۔ عفاف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارسل آہستہ سے بولا، میرے آس پاس لوگ تھے، رشتے دار تھے، لیکن جب تک میں دیتا رہا دولت، توجہ، طاقت، جب میں تھک گیا، خاموش ہو گیا تو سب چہرے بدل گئے۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کبھی کبھی سوچتا تھا میں مر بھی جاؤں تو ان لوگوں نے صرف میرے اکاؤنٹس یاد رہیں گے۔ عفاف کی پلکیں نم تھیں۔
تم ہم دونوں ہی خالی دلوں کے درمیان جیتے رہے، صرف نباہ کے نام پر۔ ارسل نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما۔ لیکن اب ہم صرف نباہ نہیں کریں گے، جینا سیکھیں گے۔ تمہارا درد میری ذمہ داری ہے اور میری تنہائی کا اختتام تم ہو۔ عفاف نے پہلی بار خود سے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ پہلی بار لگ رہا ہے جیسے میں کسی کو اپنی کہانی دے سکتی ہوں بغیر خوف کے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ میں تمہاری کہانی کا وہ صفحہ ہوں جو کبھی مڑنے نہیں دوں گا، ارسل نے کہا، اور تم میری زندگی کا وہ باب ہو جس سے پہلے کچھ بھی باقی نہیں رکھتا۔ سمندر کی لہریں پیچھے شور کر رہی تھی، جیسے گواہی دے رہی ہوں کہ یہ دو دل اب ایک دوسرے میں مکمل ہو چکے ہیں، ماضی کے زخموں سے اور حال کے سکون سے۔ ہلکی ہلکی بادلوں سے ڈکی دوپہر تھی۔ استنبول کی گلیوں سے گزرتے گزرتے سلطان ارسل عفاف کو پائریلوٹی ہل لے آیا تھا۔ وہاں اوپر تک جانے کے لیے دونوں نے کیبل کار لی۔ جیسے جیسے بلندی بڑھتی، نیچے کے شہر کی ہلچل پیچھے چھوٹتی گئی۔ چوٹی پر پہنچ کر ایک چھوٹا سا کیفے تھا، لکڑی کی کرسیاں، پرانی ترکی خوشبو اور سامنے گولڈن ہارن کی گہری نیلی جھلک۔ دور دور تک خاموشی کا راج تھا، جیسے کوئی پرانا خواب جاگ رہا ہو۔ ارسل نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ مجھے تمہاری جیسی لگتی ہے، کم بولنے والی مگر بہت کچھ کہنے والی۔ عفاف نے دھیرے سے مسکرا کر نظریں نیچے کر لیں۔ پہلی بار کسی نے میرے سکوت کو پہچانا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ ارسل نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر عفاف کی طرف دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھ لو، پر جواب شاید تمہارے مطلب کا نہ ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ ڈائری جو تم اپنے بیگ میں رکھتی ہو اور وہ شاعری جو کبھی تم نے محرق کی قبر پر پڑھی تھی، وہ سب میرے لیے کبھی۔ عفاف نے نظر اس کے چہرے پر گار دی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی پرانی تکلیف پلٹ آئی ہو۔ میں اجنبی لوگوں کو شاعری نہیں سناتی ارسل۔ ارسل کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے دکھ سایا، مگر اس نے ضبط کر لیا، اور میں اب بھی اجنبی ہوں۔ عفاف نے چہرہ موڑ کر سامنے گولڈن ہارن کو دیکھا۔ نہیں، تم اجنبی نہیں رہے، لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو صرف خاموشی کو سناتے ہیں، اور میری شاعری وہ انہی دردوں کی ترجمان ہے۔ ارسل نے آہستہ سے بولا، میں چاہتا ہوں تم وہ اپنی خاموشی بھی مجھے سناؤ جو تم نے خود سے چھپا رکھی ہے۔ عفاف کے لب ہلکے سے کانپے۔ ایک دن جب میں خود کو پوری طرح تمہارا مان لوں گی، اس دن میری ڈائری کا ہر صفحہ تمہارا ہوگا، لیکن آج نہیں۔ آج میں صرف تمہارے ساتھ ہوں، اپنی نظموں کے بغیر۔ ارسل نے گردن ہلا کر کافی کا آخری گھونٹ لیا۔ جب وہ دن آئے میں سنوں گا اور شاید رو بھی دوں گا، لیکن وعدہ ہے تمہاری ہر نظم تمہارے بغیر بھی کسی کو نہ سناؤں گا۔ ارسل نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر نظم نہیں تو ایک غزل ہی سنا دو، کوئی ایک مصرع، کوئی ایک لمحہ، فقط میری خاطر۔ عفاف نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تم جانتے ہو نا، میں آسانی سے لفظ نہیں دیتی، خاص طور پر وہ جن میں میرے لیے زخم لپٹے ہوں۔ ارسل نے آہستہ سے کہا، تو پھر کسی اور کے لفظ دے دو، کسی اردو شاعر کے، تمہاری آواز میں وہ بھی خواب لگیں گے۔ عفاف نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک غزل۔ اس نے پلکیں جھپا کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، ایک ایسی غزل جو وقت سے آگے کی تھی۔ دل ہی تو ہے نا سنگے خشت، درد سے بڑھ نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ مرزا غالب۔ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستان نہیں، بیٹھے رہیں رگزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ ارسل ہمتاً گوش تھا، اس کے چہرے پر ایسی کیفیت تھی جیسے کسی خواب کی تعبیر سن رہا ہو۔ عفاف نے نرم لہجے میں کہا، یہ غالب کی وہ غزل ہے جو انہوں نے زندگی کے اس حصے میں لکھی جہاں تنہائی ان پر چھا چکی تھی۔ شاید وہ لمحے میرے جیسے تھے، یا شاید ہم سب کسی نہ کسی دن غالب بن جاتے ہیں۔ ارسل نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، اور تم نے مجھے آج وہ درد دیا جو کسی کو دیکھ کر دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہوا میں کھنکی تھی اور پیپل کے ساحل سے آتی نم خوشبو جیسے ہر احساس کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ چاندنی چھت کی سفید دیواروں پر ہلکی ہلکی جھلک رہی تھی، اور عفاف کی آواز غالب کے اشعار کے بعد بھی فضا میں ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عفاف نے آہستگی سے کہا، شاید ہم سب کو زندگی میں ایک ایسا لمحہ درکار ہوتا ہے جہاں ہم اپنی ادھوری باتیں مکمل کر سکیں، کسی ایسے کے ساتھ جو صرف سنے نہیں، سمجھے بھی۔ ارسل نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، تمہاری آواز نے اس غزل کو خواب نہیں، حقیقت بنا دیا ہے۔ اب لگتا ہے جیسے میرے دل کی گلیوں میں بھی غالب ٹھہر گئے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی کسی کمی کی نہیں، ایک مکمل ہونے کے احساس کی تھی۔ پائریلوٹی ہل استنبول کے یورپی حصے میں سلطان مسجد کے قریب واقع ہے۔ اس پہاڑی کا نام پائریلوٹی نامی فرانسیسی ادیب کے نام پر رکھا گیا، جو سلطنت عثمانیہ سے بہت متاثر تھا اور اکثر یہاں بیٹھ کر اپنی کتابیں لکھتا تھا۔
یہ جگہ آج بھی استنبول کے پرانے حسن کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں اسے گولڈن ہارٹ ہیلی کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کی کیبل کار رائڈ، پرانے طرز کے کافی ہاؤسز اور ترک چائے کے ساتھ خاموش لمحے سب مل کر دل کو چھونے والا تجزیہ بنتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت سست ہو جاتا ہے، لفظ رک جاتے ہیں اور انسان بے بسی محسوس کرتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا ارسل اور فاف نے اس شام کیا۔ پائیلوٹی ہل سے واپس آ کر دونوں خاموش تھے۔ گاڑی میں فاف کھڑکی سے باہر دیکھتے رہی، جیسے کچھ لمحے سینے میں باندھ لائی ہو۔ ارسل ڈرائیو کرتا رہا، مگر اس کا دل لفظوں سے بھر رہا تھا۔ جاری ہے۔